لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رات کی اہمیت ہے، ورنہ یہ رات تو 365 رات میں سے ایک رات ہے. کیا فرق پڑا؟ ہم سورے وہی ہیں، وہی کام کاج، کھانا پینا رہنا، کیا فرق کیا ہے؟ کیوں اتنی اہمیت دی اللہ تعالیٰ نے؟ کچھ ہوگا تو ہی دی ہے. اتنی اہمیت 1000 مہینوں سے بہتر، اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات بھی پوری نہیں ہے. ابھی ہم ختم کرنے تک 10:30 ہو جائیں گے، 3:30 بجے سحر ہو جاتی ہے. 4 گھنٹے کی جو عبادت کہیں، جو مرضی کہہ لیں، 4 گھنٹے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی وجہ کیا ہے 4 گھنٹے کی اہمیت؟ یہ جو 4 گھنٹے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اس میں رکھی ہے جس کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا من کل امر، ساری جتنے احکامات ہماری زندگی میں ضروری ہیں، کھانا پینا رہنا اٹھنا، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا، ماں باپ کے ساتھ کیسا، دوستوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے سوسائٹی میں، سارے احکامات کے ساتھ بھیجا ہے. اور اتنی اہم ہے دنیا میں جیسے کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے ہمارا. یہ اس سے ہٹ کے اگر کرے تو پھنس جائیں گے. آئین کے حساب سے چلے تو نیکی ملے گی، ایوارڈ ملیں گے. اگر اس کے غلط چلیں گے تو پھر سزا ہوگی. سزا تو یہ آئین ہے ہمارے لیے، اس آئین پہ چلنا ہے ہم کو. اب آئین صرف ناظرہ سے پڑھنے سے تو نہیں ہوتا، آپ پڑھنا ہے تو سمجھنا ہے. پھر اس کی اہمیت یہ ہے، اس کی اہمیت یہ ہے، یہ قرآن کی یعنی اس لیلۃ القدر کی، لیلۃ القدر کی اہمیت ہوئی ہے قرآن کی وجہ سے. قرآن کی اہمیت کب ہے؟ اگر پڑھتے ہی نہیں، خالی سنے کرے رکھ دیے، یا ناظرہ پڑھ لیے رکھ دیا، قرآن شریف پڑھ لیے ہم نے سن لیے. بے شک اللہ کی یہ مہربانی ہے، اس کو پڑھنے سے بھی ثواب رکھا ہے، اس نے دیکھنے سے بھی ثواب رکھا ہے، لیکن اس پرپس کے لیے نہیں آیا. اب آئین ہمارا دنیا کا آئین اب صرف دیکھنے کے لیے ہے تو نہیں ہے نا، اس کو پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے کے لیے. اگر عمل نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے، دنیا میں تو فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کا پھر بھی فائدہ رکھا ہے. نفل پہ نفل پڑھیں، اس کا فائدہ اتنا نہیں ہے، بے شک اچھی چیز ہے. سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے. اب آتا ہے پھر اس کے بعد، جیسے مجھ سے کچھ لوگوں نے بحث بھی کی، پوچھا بھی، لیلۃ القدر سال میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے؟ کسی صحابہ نے کہا کسی وقت بھی آ سکتی ہے. وہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی لاجک یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اس سورہ میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن اتارا. سورہ بقرہ کی آیت ہے 185 185، وہ کہتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ نے خود کہا ہے کہ میں نے یہ قرآن کو رمضان میں اتارا. ایک جگہ کہہ رہا رمضان میں اتارا، دوسری جگہ کہہ رہا لیلۃ القدر میں. تو ظاہر ہے لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوگی، کہیں اور ہو نہیں سکتی. جو لوگ بحث کرتے ہیں اینی وے یا irrelevant ہے، کوئی مطلب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سارا سال نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں رمضان میں اتارا، یہاں کہہ رہا ہے اس میں لیلۃ القدر میں اتارا، تو لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے. تو اب تعلق کیا ہوا؟ رمضان روزوں کا، اور روزوں کے ساتھ قرآن کا تعلق ہوا. اور یہ دو چیزیں جو ہیں، پھر تیسرا تعلق جو ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے فرض کیے، بھوکا رہنے کے لیے، ڈائٹنگ کے لیے، اسمارٹ ہونے کے لیے نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے رکھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہیں تقویٰ ہے. اگر تقویٰ نہیں آیا تو پھر پرپس جو ہے نا روزے کا صرف بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ تقویٰ یعنی پرپس روزہ رکھنا یہ نہیں ہے کہ جیسے نماز کا ہے. سورہ عنکبوت ہے، سورہ نمبر 29 آئی تھنک، اور اس کا آیت ہے 45 میرے خیال سے. وہ کہتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک نماز برائیوں کو روکتی ہے. نماز پڑھنا مقصد خالی آ کے سجدے کرنا، اٹھے چلے گئے نفل، یہ نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ برائیوں کو روکے. وہ اگر برائیوں کو نہیں روکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی پھر بھی کچھ نہ کچھ ثواب دیتا ہے، لیکن پرپس یہ نہیں ہے. پرپس یہ ہے کہ وہ برائیاں رکتی ہیں نہیں رکتی ہیں. اچھا، اس لیے اگر برائی نہیں رکتی ہے تو یا تو ہماری نماز غلط ہے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ غلط بول رہا ہے، ہم تو جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. ہماری نماز غلط ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے پڑھ کیا رہے ہیں. ہمیں اللہ کے سامنے جیسے ابھی وطر پڑھی، وطر میں کیا پڑھی ہم نے؟ دعائے خلوت پڑھی. دعائے خلوت میں کیا پڑھا؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَهْجُرُكَ. ہم اللہ کے سامنے جانماز پہ کھڑے کے قبلہ رخ ہو کے اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم ترک کر دیتے ہیں. نخلو جڑ سے اکھاڑنے کو، کسی
چھوٹے پیڑ کو جڑ سے اکھاڑتے ہیں نا، اس کو نخلو گئے، نخلو و نتر کو ترک کر دیتے ہیں. کس کو؟ نتر. میں یفجر کا، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مان، اللہ کے احکامات نافرمانی کرتا ہے. ہمارے سارے دوست نافرمانی کر رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، پلاٹوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، امانت پہ خیانت بھی کر رہے ہیں، وعدہ خلاف بھی. ہمارے دوست ہیں، سب دوست ہیں، اور ہم وعدہ کر رہے ہیں اللہ سے. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے پھر وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُحِيطٌ. ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں کیا؟ گناہ کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں ہم؟ نماز تو پڑھ لی، آسان ہے نماز، جھوٹ چھوڑنا آسان نہیں ہے. ڈرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا مال کھاتے ہیں، وہ جب نہیں ڈر لگتا ہم کو. شراب پیتے ہیں، ڈر نہیں لگتا جب ہم کو. ارے ڈر تو وہ ہے، تقویٰ وہی ہے کہ ہر دفعہ اللہ کو حاضر ناظر جائے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ نوٹ کر رہا ہے، اور وہ بتائے گا آپ کو کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. سوال جواب کرے گا، پوچھے گا آپ سے کیا ہے، اور وہاں جھٹلا نہیں سکتے، کوئی وکیل نہیں ہے، جج کو پیسے نہیں کھلا سکتے وہاں پہ. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ہے، آیت نمبر 65 ہے میرے خیال سے، وہ کہتی ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. الیوم نختم، آج کے دن، قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ سب پڑھا کے الیوم نختم، سیل کر دوں گا، مہر لگا دوں گا، نختم علی افواہہم، زبان کو بند کر دوں گا، جھوٹ نہیں بول سکتے. نخلو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اور کلام کریں گے میرے ہاتھ پیر. یہ ہاتھ بولے گا میں یہاں جھوٹ بولا تھا، اور جھوٹ کر اس پہ زیادتی کری تھی، یا چوری کے لیے استعمال کیا تھا، شراب پکڑ کے پی رہا تھا، حرام کھا رہا تھا اس سے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور شہادت دیں گے میرے پیر. میں کہا شراب کھانے گیا تھا، چوری کرنے گیا تھا، لوٹنے گیا تھا، یا نماز کے لیے آیا تھا؟ اللہ کسی بندے کی مدد کرنے کے لیے چلا تھا. یہ کہاں وہ شہادت دیں گے؟ میں جھوٹ بول نہیں سکتے، زبان بند ہو جائے گی، نہیں مالک میں یہ نہیں کرتا، چل نہیں سکتا. یہ آپ کو بتانا پڑے گا کس کے ساتھ فراڈ کیا، کس کے ساتھ دھوکہ دیا، کس کا مال کھایا. یہ خالی ہم نماز روزے کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، یہ اس کی مہربانی ہے. جیسے بار بار کہہ رہا ہوں، پھر بھی کچھ نہ کچھ ثواب دیتا ہے وہ. یہ ثواب کام کا نہیں ہے. کئی جگہ اللہ نے کہا کہ تمہارے منہ پہ پھینکے جائیں گے تمہاری نماز روزے سب. اللہ کا ڈر چاہیے، ڈر. لعلکم تتقون، تقویٰ آنا چاہیے، تقویٰ، ڈر. اب تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کی اہمیت بتا دیتا ہوں تھوڑا. تقویٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ، اس کا دوسرا لفظ خشیت، خشوع، تقویٰ، ڈرنے کا بھی استعمال کیا ہے. جیسے سورہ ملک ہے، 67 سورہ ہے، آیت نمبر 12 ہے، وہ کہتی ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ الیوم ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ، ان الذین جو لوگ ڈرتے ہیں، یخشون ربہم، اللہ لوگ ڈرتے ہیں، ربہم بالغیب، اس کو بغیر ہم تو دیکھتے ہیں، بالغیب، لہم مغفرۃ واجر کبیر، اس کے لیے مغفرت ہے، اجر کبیر ہے. اب ڈرنا ہے دوسرا اور بھی ہے. سورہ رحمان کی آیت ہے نمبر 46 ہے، 40، وہ کہتی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامًا، جو کوئی کھڑا ہونے سے ڈرتا، قیامت میں اللہ جب حساب کتاب لے گا، مجھے ہم سب کو الگ بلا کے، وہ ڈرتا ہے کہ مالک کیا پوچھے گا، میں سب الٹے سیدھے کام کر کے آیا ہوں. اس سے ڈر سے اگر آج ڈرے وہ، ومن خاف مقام ربہ جنتا، جو ڈرتا ہے دنیا میں غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، اس سے پہلے ہونا چاہیے، رکنا چاہیے، اگر نہیں رکا ہوگی، انسان ہے، شیطان کو اللہ نے لگایا، ہم نہیں کرے، اس کو ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فوری معافی مانگو، توبہ کرو، آنسو گراؤ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس کے سامنے حساب دینے سے ڈرتا ہے، وہ ہم جنت، اس کو 2 جنت دوں گا میں. ڈر اتنی بڑی چیز. دعا، نماز، روزہ نہیں کہا اس نے کہا جو ڈرتا ہے، میرے خوف سے ڈرتا ہے، میں اس جنتان دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ، یہ پھر اور آیت ہے اس کی، سورہ حجرات کی آیت ہے، سورہ حجرات 14 آیت 13 ہے. ان سے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس سب سے زیادہ اکرام والا، عزت والا بندہ وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے. تہجد پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، نماز نفلیں پڑھنے والا، عمرے پہ عمرے کرنے والا نہیں ہے. جو سب سے، یہ قرآن کی آیت ہے، میری تفسیر نہیں ہے یہ. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہ سب سے زیادہ جو ڈرتا ہے وہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ مرتبے والا ہے وہ. ابھی اس کے بعد پھر دوسرا
ڈرنے والے کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات رکھے. انعامات یہ جیسے ابھی انہوں نے امام صاحب نے یہ وطر میں پہلی رکعت میں جو پڑھا ہے یہ سورہ بینہ ہے 98واں سورہ, اس کی آخری آیت ہے آیت نمبر 8. وہ آیت وہ یہ کہتی ہے جزاؤں عند ربہم, اللہ کے پاس اس کی جزا یہ ہے, اس کا اجر یہ ہے, ریوارڈ یہ ہے, جنات عدن تجری من تحتها الانہار, یہ اس کو جنت میں لے گی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے جنت ہے, تجری من تحت, اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اب اہم بات یہ ہے اس کے بعد کس کو ملے گا, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہ لمن خشی رب, جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو دلے گا. یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھنے والوں کے, وہ خراب بات نہیں ہے, روزہ رکھنا, نماز رکھنا, عمرے جانا سب صحیح ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو اصل مقصود جو ہے نا, کتنا مجھ سے ڈرتا ہے. یہ جب ڈرتا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ ہر صحیح کام کرے گا. جو دنیا میں نیب کے رولز ہیں, یا FBR کے ہیں, یا فلانے کے ہیں, یا آرمی جس کے بھی ہیں, اگر مجھے اس کا ڈر ہی نہیں ہے تو میں ہر غلط کام, مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ ارے میں پکڑا جاؤں گا تو میں غلط کام نہیں کروں گا. مجھے معلوم تو ہونا چاہیے غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے. اس کے لیے میں آئین پڑھوں, یعنی قرآن پڑھوں, قرآن سے سمجھوں کیا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, کس سے رکنا چاہیے, کون سی چیز سے نہیں رکنا چاہیے, مجھے معلوم ہو, پھر میں کام کر. جیسے قرآن میں ہے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے, لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تلبسوا الحق بالباطل, حق پہ, سچ بات پہ جھوٹ کا لباس مت اڑاؤ. شہادت غیب کرتے ہیں اس کو پھنسانے کے لیے, سزا دینے کے لیے غیب کر دیتے ہیں, اس شہادتوں کو اڑوا دیتے ہیں, مروا دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے بہت بڑا گناہ ہے. لا تلبسوا الحق, تلبسوا لباس کو بولتے, لباس اڑا دینا, یعنی چھپا دینا, چھپاؤ مت, حق کو مت چھپاؤ. لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون, اور شہادت کو مت چھپاؤ جبکہ وانتم تعلمون, تم کو معلوم ہے کہ تم چھپا رہے ہیں. یہ بڑا پھنسیں گے بری طریقے سے. یہ جب چیز مجھے معلوم ہے تو میں ڈرنے لگوں گا, بھائی مجھے حساب دینا ہے. ابھی ہم آیت سورہ نمبر 102 ہے, التکاثر کہلاتی ہے وہ, اس کی آخری آیت آیت نمبر 8 ہے وہ بھی, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, بے شک, ثم پس بے شک, لتسألن ہم تم سے سوال کریں گے, لتسألن یومئذ, اس دن, بڑے دن, قیامت کے دن, کیا کریں گے, لتسألن یومئذ عن النعیم, جو نعمتیں دیے ہیں نا, کھانا پینا رہنا, اقتدار, گاڑی گھر, اس کا صحیح استعمال کیا غلط کیا. اقتدار ہے تو لوگوں کو مارنے کے لیے دیا, اٹھانے کے لیے دیا, تباہ کرنے کے لیے دیا, یا ان کی ہیلپ کرنے کے لیے دیا. پیسہ دیا تو پیسہ عیاشی کے لیے دیا, یا غریبوں پہ خرچ کرنے کے لیے دیا, اپنے پہ اڑانے کے لیے دیا. یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ. ہمارے لیے تو ہر چیز چاہیے, لوگوں کے لیے, غریب کے لیے, کس لیے, یہ حساب کر پوچھے گا مجھ سے. میرا حساب مجھ سے پوچھ. علم دیا, علم کیا, علم بیچ کے پیسہ کمائے, یوٹیوب پہ ڈالوں اور تاکہ پیسہ کماؤں, اس لیے دیا, جھوٹ بولوں, فلانا بولوں, کس لیے علم دیا, تو علم کا پرپس کیا ہے, یہ میرے سے حساب کرے گا, مجھ سے پوچھے گا. اب میرے ساتھ جیسے چونکہ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں, اس میں چونکہ بول رہا ہوں, میرے پہ ایک اور ایکسٹرا ذمہ داری ہے. سورہ صف کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, وہ بات کیوں کرتے ہو جو کرتے. اگر میں جو بات آپ لوگ بتا رہا ہوں میں نہیں کرا تو سب سے بڑا گناہگار تو میں ہوا, جانتے بوجھتے ہوں گناہگار, مجھے عمل کرنا چاہیے اس پہ, نہیں تو پھنس جاؤں گا. یہ چیزیں جو ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں, تقویٰ کہتے ہی اسی کو ہے کہ ہر بات پہ ڈریں. جاتے ہوں میں دیکھوں غلط, کوئی بھی غلط کام, چوری کر دوں, کسی کا میرے پاس امانت ہے لوگوں کی, میں کھا جاؤں, دبا دوں, کسی کو پتہ نہیں چلا تو غائب کر دوں, یہ لوگوں کے پلاٹیں کھا جاؤں, لوگوں کا پیسہ کھا جاؤں. اور اللہ تعالیٰ کون سا سورہ حجرات کی آیت ہے میرے خیال ہے, نہیں سورہ حجرات نہیں, سورہ احزاب, سورہ نمبر 33 آیت ہے 59, سورہ احزاب. ہاں, وَقَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اللہ تعالیٰ جو وعدے, عہد اللہ مسئولہ, سوال کرے گا کس سے, اللہ سے جو وعدے کیے, لوگوں سے جو وعدے کیے, لوگوں تو کہہ دیے روٹی کپڑا مکان بھی دیں گے, فلانا بھی دیں گے, یہ کریں گے, وہ سوال کرے گا. یہ جیسی بات نہیں ہے کہ وعدہ کر لیے جھوٹ بچ جائیں گے. کوئی بھی, میں بھی کسی کو کہوں, کسی سے وعدہ کر لوں گا, کروں گا اور نہیں کروں, بچ نہیں سکتا. یہ اللہ کہہ رہا ہے میں سوال کروں گا, پوچھوں گا اس دن, ایسا کیسا ہوگا. تو کہنے کا مطلب, کہنے سارا تقویٰ, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں روزے کا مقصد ہی رکھا, لعلکم تتقون, تمہیں تقویٰ ہے.
अच्छा, अब तकवा कैसा आएगा? अब ये तकवे के लिए अल्लाह ताला ने रोज़ा रखा, नमाज नहीं रखी, रोज़ा रखा। तकवा का बेहतरीन अल्लाह के हिसाब से, अल्लाह मतलब ज़ाहिर है उससे बेहतर तो कोई नहीं जानता, तकवा आता ही है रोज़े से। अल्लाह जैसे एक महीना 30 दिन रोज़ाना 12 से 13 घंटे हम भूखे प्यासे रहते हैं, कोई नहीं देख रहा, घर में अकेला हूँ, इवन बच्चा भी पानी नहीं पिएगा। वो क्यों? उसको ये यकीन है, उसका ईमान इतना स्ट्रांग है कि कोई ना कोई देख रहा है मुझे, वरना बच्चा पी सकता है। बच्चा क्या, बड़ा मैं पी सकता हूँ, घर में कौन देख रहा है मुझे, कौन पूछने वाला है मुझे, मैं नहीं पीऊँगा। क्यों? वो देख रहा है। दूसरा सिर्फ देख नहीं रहा है, वो देख के मुझे पकड़ेगा, उस दिन सज़ा भी देगा, अगर सही रहा तो मुझे जज़ा भी देगा। दोनों चीज़ें भी हैं, तो दो हो गए ना। तो अल्लाह से पहले डर हो गया, 2 किस्म का डर है। वो नोट भी कर रहा है, वो देख रहा है भी, वो देख रहा है भी। वो अभी सूरह यासीन की आयत सुनाया था, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना, उस दिन मेरे हाथ बोलेंगे नहीं भाई इससे पानी पिया था इसने, ज़बान ये बोलेगा खाना खाया था इसने, ये झूठ बोला था, आंखें गलत इस्तेमाल कर रहा था, ये सब पूछेगा उस दिन। तो ये सारी चीज़ें, तो रोज़े से अब 11 घंटे हमको अल्लाह ताला ट्रेनिंग दे रहा है, प्रैक्टिस करवा रहा है कि देखो बच्चा, हम सब करते हैं, पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, गलत काम नहीं करते, कोई नहीं बगैर वजू के नमाज़ पढ़ सकते हैं, कौन पूछता है? वजू भी करते हैं, हमें पता है हमारा वजू है ही नहीं, हम पढ़ ले। ये डर क्यों है? इसलिए कि हमारा ईमान है ये कि अल्लाह ताला देख रहा है। फिर साथ में ये है कि वो हिसाब किताब भी करेगा, उस दिन पूछेगा मुझसे, उस दिन मुझसे पूछेगा। तो ये 11-12 जितने भी हैं, सुबह 3:30 बजे से 6:30 बजे तक, सारे 13 घंटे हमको ट्रेनिंग दे रहा है कि आप 13 घंटे, हर ट्रेनिंग दे रहा है कि तकवे की, डर है ना, हम डर के नहीं कर। उसके बाद हमें छूट देता है, 12 घंटे जाओ बाहर। वो 12 घंटे आप कैसा बिहेव करते हैं, वो 12 घंटे में वैसे ही करते हैं, ये 12 घंटे यहाँ से निकले फिर शुरू वही बदमाशियाँ, खाना पी, मतलब हराम खाओ, हलाल खाओ, रिश्वत लो, लूट मार, नाप तोल में कमी करे, पानी में, दूध में, पता नहीं क्या क्या करते हैं। सिर्फ हम समझते हैं नमाज पढ़ लिए तो सारे माफ हो गए। अल्लाह ताला 13 घंटे की प्रैक्टिस करा के आप पे छोड़ दिया कि आप करते क्या हैं बाकी 11 घंटे। 30 दिन ट्रेनिंग देता है आपको ताकि पक्का हो जाए। फिर 30 दिन के बाद समझता है कि भाई 30 दिन, 1 महीना आपको ट्रेनिंग दी, 1 महीने की ट्रेनिंग हो गई, चलो अब उसको 11 महीने छुट्टी देते हैं, देखते हैं 11 महीने क्या करता है। फिर वही बदमाशियाँ हरकतें करे, फिर बोलता है फिर ट्रेनिंग दो तुम्हारी। हर दफ़ा ट्रेनिंग देता है, हर दफ़ा ट्रेनिंग, हर साल ट्रेनिंग देता है 11-11 घंटे की, ताकि तकवा है। अब आता है शब क़द्र की बात करना चाहो। जैसे कोई भी काम किसी को देते हैं, कहते हैं मुझे मालूम है कि उसका जवाब क्या है, कैसा करें। उसको कहते हैं बेटा पूरा ट्राई कर ले, नहीं हुआ तो मेरे पास आ, मैं तुझे बताऊंगा। यही कहते हैं ना, कोई भी काम यही कहते हैं, अच्छा लास्ट में आके अच्छा मैं बताऊंगा। अल्लाह ताला कह रहा है मुझे पता है तुम लोग फिर भी पूरे कम परफेक्ट नहीं हुए, गुनाह हो रहे हैं तुमसे, सारे ट्रेनिंग के बाद भी गलत कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें एक ऐसी रात देता हूँ 4 घंटे के अंदर आप पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं तुम्हारे। रो मेरे सामने बैठ के, ये कुरान पढ़ो तो ये हम समझते हैं जागने की रात है, इबादत की रात, तिलावत कर लिए, नफिले पढ़ लिए, बेशक अच्छी चीज़ है, लेकिन असर ये नहीं है। आप उसके सामने रो, मालिक मैंने ये गलती की है, मुझसे ये हो गया, उसके साथ मैंने ये ज़्यादती की, उसका पैसा खा गया, उसे झूठ बोला, उसके साथ उसको मारा, किसी के साथ भी, दोस्त के साथ, रिश्तेदारी के साथ, किसी के साथ भी ये असल काम करो कि है क्या है ये 4 घंटे में तो आप अच्छा। इसीलिए हदीस शरीफ है, 2-3 हदीस शरीफ सुनाऊंगा। हदीस शरीफ है, मन सामा रमज़ान, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, ईमानन व एहतिसाबन, ईमान के साथ और एहतिसाब करते हुए। ईमान तो हम सब का रोज़ा है, हम ईमान होने से रोज़ा रखते, वरना रोज़ा नहीं रखते। दूसरा अहम जो है एहतिसाबन, एहतिसाब, हर दफ़ा में सोच रोज़ा तो रखा, आज मैं झूठ तो नहीं बोला, इससे पहले किसी का माल तो नहीं, मेरे पास किसी का हराम का माल तो नहीं है, किसी का लूट के तो नहीं लाया मैं, किसी को धोखा दे के तो नहीं करा मैं, किसके साथ क्या गलती करा ये मुझे मालूम है ना, मेरा हर एक का अपना मालूम है क्या करे क्या नहीं करे। एहतिसाबन, मन सामा रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन, एहतिसाब के साथ रोज़ा रखा, फ़ग़फ़र लहू, उसके गुनाह माफ़ होंगे, उसके गुनाह मा तक़द्दम, पिछले सारे गुनाह। इसीलिए अल्लाह ताला की हिकमत, ये मेरा अपना तज्ज़िया है, 100 महीने इसीलिए रखा कि 83 ईयर्स बनते हैं। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 83 ईयर में ही रहेगा ना, एटलीस्ट बदमाशी करने की, गुनाह करने की उम्र तो 83 के आगे तो वो बेचारा किसी काम का ही नहीं है।
सब इसीलिए मेरा अपना ख्याल ये 83 ईयर्स के पिछले सारे गुनाह माफ। ये हदीस शरीफ है, मन सामा रमजानन ईमानन व एहतिसामन फगफर लहू, उसके सारे कब से मा तकद्दम, पिछले के मिन ज़ंबे, जो गुनाह है उसके पिछले माफ हो गए। एहतिसाबन, अब रात में आज अपने एहतिसाब मैं करूँ, अपना हर कोई अपना नफिल पढ़े, 2 रकात पढ़े, वजह कुरान शरीफ पढ़ना गलत नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नऊज़ बिल्लाह, मैं ये, लेकिन अहम चीज़ वो नहीं है। रो आए छोटा बच्चा जैसा रो के राजी कराता है माँ बाप को, रो दें, घंटा रो दें तहज्जुद में नहीं, ये कर आप आंसू गिराएं, आंसू गिराए कि मैंने क्या करा, किसके साथ कह रहा, माँ बाप के साथ मैं कितना अच्छा रहा, भाई बहनों के साथ कैसा रहा, दोस्तों के साथ कैसा रहा, जो मेरे पे ट्रस्ट किया उनके साथ मैं ट्रस्ट कैसा रखा, पैसा खा गया, झूठ बोला, धोखा दिया, फ्रॉड किया, क्या करा मैं, ये अल्लाह के सामने रो। ये है असल, ये चीज़ ये है मन सामर, अच्छा ईमानन एहतिसाबन। उसके बाद एग्जैक्टली ऐसी हदीस बुखारी में भी है और मुस्लिम दोनों में है, मन सामा रमजान है, दूसरे में मन खामा रमजान, जो रमज़ान में खड़ा रहा, जैसे हम तरावी में खड़े हो गए, तरावी में जो खड़े, मन खामा रमजानन ईमानन व एहतिसाबन, ईमान के साथ और एहतिसाब करते हुए बार बार, मैंने गलत तो नहीं किया, तरावी तो खड़ा हो, बाहर जाके झूठ बोल दिया, अभी दूसरों का पैसा मैं खा गया, ये बाहर जाके दुकानदार हूँ, जाके नापतोल में कमी कर दिया, जाके पेट्रोल पंप में सुना पानी मिक्स करते हैं, वो दूध पता नहीं क्या, अरे नमाज भी पढ़ लिए, रोज़ा भी रख लिए, फिर गलत कर दिए। ये भाई हर दफ़ा मुझे सोचना था, वमन खामा, पहले वमन सामा, सामा तो रोज़ा रखना, वमन खामा, और जिसने रोज़ा खड़ा रहा रात में, तब रात में खड़ा रहा, वमन खामा रमज़ानन ईमानन व एहतिसाबन फ़गफ़रा मा तक़द्दम ज़ंबे, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़। अब इतना आसानी से 2 पारे पढ़ के रात में 3 घंटे में हम समझते सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये जो हम रात में जो इबादत की रात कहते हैं, कुरान शरीफ पढ़ लिया, 4 रकात पढ़ लिया, 10 रकात, ये सारे 80 साल के गुनाह से माफ़ हो जाएंगे। 80 साल गुनाह माफ़ होंगे, रो उसके सामने, जैसे बच्चा है जितना मर्जी कर ले, आके डैड बाप लपट ले, सब माफ़ कर देगा, वो सब माफ़ कर देगा। तो अल्लाह तो माँ बाप से कई गुना ज़्यादा रहमर रहमीन है। जाओ उसके पास जाओ, रो। जैसे दुआ करना अफजल है, दुआ का हदीस शरीफ है, दुआ मखुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ सबसे अहम चीज़ है, लेकिन उससे अहम चीज़ है तौबा करना, अल्लाह के सामने रोना। 4 बड़े पैगंबर जिनका मैं जिक्र कभी बताऊंगा, उन्होंने जितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, कभी उसके लिए प्रॉब्लम के लिए दुआ नहीं की उन्होंने। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, लेकिन ये नहीं बोले मालिक मुझे मछली के पेट में निकाल, मैं पर नहीं, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मालिक मैं गुनाहगार हूँ, मैं जुल्म किया, मुझे निकालो नहीं बोले। क्या हुआ, मतलब डरो अल्लाह से तक़वा करो, रो उसके सामने। वो लोग ये नहीं बोले कि मुझे निकाल मालिक, मैं बहुत परेशान हूँ, बताओ, नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। दूसरे अय्यूब अलैहिस्सलाम, मालूम होगा बहुत ज़्यादा बीमार थे। सूरह अंबिया की आयत है 85, आयत नंबर 85, सूरह अंबिया 21वां सूरा। उसमें जब बीमार, उन्होंने ये नहीं कहा मालिक मैं बहुत बीमार हूँ, ये बीमारी से निकाल, नहीं कहा उन्हें। रब्बी, अय मेरे रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, मैं बहुत तकलीफ में हूँ मालिक, तू अरहमुर राहिम में, तू पाता है मैं कितनी तकलीफ में, तू कर, जो करना है तू कर, जो भी करना है तू कर। सबसे पहले बड़े पैगंबर, सबसे पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए, इतनी बड़ी वहाँ से निकाले गए, उन्होंने ये कहा कि नहीं रोया कि भाई मुझे क्यों निकाला, वो ये वाला नहीं, क्यों निकाला वाला नहीं, वो नहीं कहा उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने दुआ दूसरी की, रब्बी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, या अल्लाह रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना, मालिक मैंने अपने आप पे जुल्म किया, तू गफूर रहीम, तू आप। ये नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला या मैं रो रहा हूँ फला। कहने का मतलब ये है दुआ से भी इम्पॉर्टेंट अल्लाह के सामने रोना है। जैसे मिसाल, बच्चा बाप के पास आके बजाय सारे एक्सक्यूज देने के, बाबा ऐसा हुआ था, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत गया, कुछ ही नहीं बोले, खाली पैर पकड़ ले, रोए, आंसू गिरा दे, सब माफ़ हो जाते हैं, सारी चीज़ें माफ़ होती हैं। तो अहम क्या बात हुई, अल्लाह के सामने तक़वा इस्तेमाल करना, डरना, हर बात पे डरना, मैं क्या कर रहा हूँ, किसके साथ क्या कर रहा हूँ। अने सिर्फ नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना बहुत अच्छी बात है, ये नहीं कि फ़र्ज़ है। और हम लोग आजकल मुसलमान हर जगह पूरी दुनिया में, जैसे नमाज रोज़ा ये इबादत
بڑی عبادت نہیں ہے یہ، عبادت کا پہلا اسٹیپ ہے، صحیح عبادت یہ نہیں ہے۔ اگر یہ عبادت ہوتی تو اللہ تعالیٰ بولتا روزہ رکھو، یہ نہیں بولا اس نے، روزہ رکھو تاکہ تم میں تقوی آئے۔ اس کا مطلب بڑی عبادت تقوی ہے، روزہ نہیں ہے۔ جیسے آرمی ہے یا کرکٹ کا ہے، سب کو جانتے ہیں، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، نیٹس ہوتے ہیں نا، جو پریکٹس ہوتی ہے، پریکٹس میں جانا ہر ایک کو ضروری ہے۔ کوئی پلیئر یہ نہیں بول سکتا بڑا چیمپئن ہوں، بڑا ہوں، میں نیٹس میں نہیں آؤں گا، اس کو جانا ہی جانا ہے۔ لیکن پرپز نیٹس میں کھیلنا اچھا نہیں ہے، ایکچولی جا کے پریکٹیکل فیلڈ میں کھیلنا ہے، جا کے رن بنانا ہے، جو بھی کرنا ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں، اعتکاف میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، خانے کعبہ میں چلنے جگہ نہیں جو آ رہے ہو، اس کے بعد مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ ہوتا تو اللہ سے ڈر، جیسے آج اب بیٹھ کے مجھے ڈر ہے، باہر نکل کے کیوں نہیں ہے بھائی؟ باہر نکلتے سب بدماشیاں، حرام خوری، ہر جگہ حرام خوری، جھوٹ دھوکہ فراڈ، کیا نہیں ہو رہا ہے، ملاوٹ۔ تو ڈر وہ جب آ گیا، تھوڑا ہی آ گیا، تو پھر یہ ساری برائیاں دنیا کی ختم ہوتی، انسان دنیا میں مسلمان بھی کامیاب ہوتے۔ پھر اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ غلط انسان ہے، کمزور ہے، اس نے اسی لیے لیلۃ القدر بھی رکھی، یار کم سے کم ایک دفعہ تو آؤ، 3-4 گھنٹے تو رو میرے سامنے، معاف کر دوں گا پچھلے پورے۔ اب ہم یہ بھی نہیں کرتے اور صرف لگے ہوئے ہیں کہ یہ 2 رکعت پڑھ لیو، 4 رکعت پڑھ لیو، پارے پہ پارے پڑھ لیا، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کیا۔ کس لیے ختم کیا؟ آئین صرف پڑھنے سے آئین کے بڑے ٹاپ کے لائر نہیں بن جاتے جب تک سمجھے نہیں، اس کے پوائنٹ سے نکالے آپ۔ یہ ساری چیزیں سمجھ کے عمل کرنے کے لیے، اگر یہ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے، ثواب ہے، جیسے دنیا میں ہے کتنے درجے ہیں۔ ایک آدمی 8 گھنٹے کام کرتا ہے، مہینے کے 3,000 روپے کماتا ہے۔ ایک آدمی 8 گھنٹے کام کرتا ہے، وہ 10 لاکھ روپے کماتا ہے۔ ایک آدمی 8 گھنٹے کام کرتا ہے، 50 لاکھ کما رہا ہے۔ ایک آدمی 8 گھنٹے کام کر رہا ہے، 10 کروڑ کما رہا ہے 1 گھنٹے مہینے کے۔ کیا وجہ، فرق کیا ہے؟ نالج کی وجہ سے، سمجھنے کی وجہ سے۔ اور ہم جتنے نمازیں پڑھے، وہ 3 گھنٹے لیبر کی طرح کام کریں، 4 گھنٹے ہوں خوش ہو رہے کہ بڑے نمازی، بڑے عابد ہیں، بڑے پتہ نہیں کیا ہیں۔ سمجھ کے پڑھو تاکہ اس پہ عمل ہو جائے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور اللہ کو مطلوب یہی ہے، اللہ کو مطلوب یہ نماز پڑھنا بے شک یہ ذریعہ ہے بڑی عبادت کا، بڑی عبادت کا ذریعہ۔ یہ چھوٹی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ جو ہے نا، یہ بڑی عبادت کا ذریعہ ہے۔ بڑی عبادت یہ ہے کہ پریکٹیکل اپنی لائف میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈیلنگ ہماری کیسی ہے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو مسلمان ہوئے دنیا میں، نماز روزے سے نہیں ہوئے، ان کے اخلاق دیکھ کے، ان کے عادت دیکھ کے ہوئے۔ ہمارے دنیا میں سب سے خراب ہماری ہے، جاپان سب سے آگے ہیں ہم سے، دہری ہیں وہ۔ ہم صرف نمازوں پہ لگے ہوئے ہیں، نمازیں نمازیں نمازیں، بس یہ لگے ہوئے ہیں، جب دیکھو حرم شریف بھاگ رہے ہیں یہاں سے۔ خراب بات نہیں ہے ساری، میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں، اصل چیز یہ ہے، یہاں کرو آپ پہلے دیکھو کر کیا رہے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہمیں کرنا کیا ہے، نہ سمجھتے ہیں، نہ جو مولوی بولا سن لیے۔ پڑھو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے قرآن، اپنا آئین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔